سب سے پہلے تو جناب کل رات کو تقریباً آدھی رات کو یہ خبر آئی کہ جناب ایم کیو ایم کے جو مختلف رہنما ہیں ان سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے سندھ حکومت کی جانب سے. سندھ پولیس کی جانب سے جو سیکیورٹی انہیں پرووائڈ کی جاتی ہے وہ ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے واپس لے لی گئی. اور وجہ یہ بتائی گئی کہ گل پلازا کا جو معاملہ ہے جہاں پہ آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا تھا اس کے اوپر آج کل ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی میں کافی چپکرے چل رہی ہے اور اسی سے جو ہے وہ ریاکشن کے اندر جو ہے وہ سندھ پولیس کی جانب سے ان سے یہ سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے. اب ظاہری بات ہے یہ اس میں ایم کیو ایم کے بڑے سینئر رہنما ہیں ان کو سیکیورٹی تھریٹس بھی ہوتے ہیں تو یہ بڑی پریشان کن خبر تھی اور ایم کیو ایم کے رہنماؤں کے لیے جو ہے وہ ایک باعث تشویش بات تھی کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے. آج اس سلسلے میں اس کے بعد جن لوگوں کے نام سامنے آئے اس میں خالد مقبول صدیقی, مصطفیٰ کمال, فاروق ستار, انیس قائم خانی, ان کے بارے میں خبر آئی کہ ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ واپس لے لی گئی ہے. اور اس کے بعد آج ایم کیو ایم کی جانب سے فاروق ستار صاحب کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ بیسکلی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم لوگ جو ہے گل پلازا کے واقعے کے اوپر جو ہے چپ ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا, آپ کو ہر صورت اس کا جواب دینا پڑے گا. اور یہ بھی انہوں نے مطالبہ کیا کہ جناب جو سی ایم ہیں سندھ کے اور اس کے ساتھ ساتھ جو میئر ہیں کراچی کے یہ دونوں جو ہے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دیں. انہوں نے کہا گل پلازا کے واقعے کی تحقیقات کے لیے جو ہے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں یہ سیکیورٹی نہیں دیں گے تو پھر ہم وزیر اعظم سے کہیں گے کہ وہ اسلام آباد پولیس کی ہمیں سیکیورٹی جو ہے وہ پرووائڈ کرے. اور اگر اسلام آباد پولیس کی سیکیورٹی یہاں پہ آ جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے آہستہ آہستہ جو ہے کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے. اور انہوں نے 2 آرٹیکلز کا بھی ذکر کیا کہ اگر ان کے ذریعے کراچی کو اسلام آباد کے حوالے جو ہے وہ کر دیا جائے, وفاق جو ہے اس شہر کو خود سنبھالے. اسی طرح کی پریس کانفرنس آج سے چند دن پہلے مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی کی تھی, انہوں نے بھی یہی مطالبہ کیا تھا کہ ان کو کراچی کو جو ہے وہ وفاق کے حوالے کر دیا جائے. بہرحال ابھی یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ چلی رہی تھی تو ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے وہ ٹکٹس چلنا شروع ہو گئے کہ جناب اب ایم کیو ایم کے رہنماؤں کی سیکیورٹی جو ہے وہ واپس آنا شروع ہو گئی. اور اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے شجیل میمن نے یہ کہا کہ سیکیورٹی واپس نہیں لی گئی تھی, اگر آپ لوگ جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر موجود ہیں, اگر آپ ہیں ہی نہیں یہاں پہ تو پھر سیکیورٹی یہاں پہ کیا کرتی رہے, فارغ تو نہیں بیٹھی رہ سکتی, اس لیے واپس لی گئی تھی. لیکن بہرحال ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ جی یہ بالکل ایک بہانہ ہے, ہم سب سے جو ہے وہ سیکیورٹیاں واپس لے لی گئی تھی. بہرحال اب وہ سیکیورٹی جو ہے واپس ہو گئی ہے. اس کے علاوہ آج عمران خان صاحب سے ملاقات کا دوبارہ دن تھا, منگل کا دن تھا اور آج بھی جو ہے ملاقات کا مقررہ وقت ختم ہو گیا. عمران خان صاحب سے کسی کو نہیں ملنے دیا گیا, ان سے ملاقات کے لیے بیرسٹر گوہر علی خان, سلمان اکرم راجہ, نعیم حیدر پنجوتا یہ لوگ سارے گئے. تینوں بہنیں بھی وہاں پہ موجود تھیں لیکن ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی. اور عمران خان صاحب کی بہنوں نے کارکنان کے ہمراہ ماربل فیکٹری کے سامنے جو ہے ناکے کے اوپر جو ہے وہ دھرنا دے دیا. ابھی بھی جب یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں شام کا ٹائم ہے تو وہاں پہ یہ دھرنا جو ہے جاری ہے. انشاءاللہ اگلے ویلاگ کے اندر جو ہے اس بارے میں بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے. علیمہ خان صاحب نے گفتگو کی, انہوں نے کہا جی سنا ہے بسنت پر عوام کے لیے پنجاب حکومت نے ہدایت جاری کر دی ہے کہ گانا کون سا سن سکتے ہو, بول کیا سکتے ہو, پتنگ پر تصویر کون سی نہیں لگے گی. پاکستان میں 2 رنگ بین ہونے والے ہیں, ایک سبز اور ایک لال. غلامی کی کوئی حد ہوتی ہے, قوم کیوں قبول کر رہی ہے, اپنے لیے جدوجہد کرے. ایک صحافی نے عمران خان صاحب کی آنکھ کے حوالے سے جو ہے وہ یہ سوال کیا کیونکہ ایک جرنلسٹ ہیں ان کی جانب سے خبر دی گئی تھی. بعد میں پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے بھی جو ہے ایکچولی ٹویٹ کیا گیا, وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں. تو انہوں نے جواب دیا کہ کہاں سے آئی ہے یہ خبر, ہمارے تو وکالت نامے تک دستخط نہیں ہونے دیتے, جیل سے تو ہمیں کوئی خبر نہیں مل رہی, کس ادارے نے لیک کی ہے, کیا آپ مان سکتے ہیں کہ بغیر ایجنسی کے کوئی کسی کو لیک بھی کر سکتا ہے, کس ڈاکٹر کی ضرورت ہے. دوسری بہن نے کہا کہ جی کس نے خبر لیک کی ہے, صحت کے حوالے سے جانتے بوجھتے افواہیں اڑائی جاتی ہیں, عمران خان بالکل صحت مند ہے. اب یہ خبر جو ہے وہ جو جرنلسٹ ہیں وہ اسد اللہ خان ہے جنہوں نے بیسکلی یہ خبر دی تھی. اور اسد اللہ خان ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ بھی ایک ملاقات کر چکے ہیں. اب مجھے نہیں پتا, ظاہری بات ہے آئی ڈونٹ نو ان کو یہ خبر کہاں سے آئی ہے, لیکن انہوں نے اپنے ویلاگ کے اندر بیسکلی یہ خبر دی تھی. اور اسی کو جو ہے وہ شہباز گل نے بھی ٹویٹ کیا, پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹ نے بھی جو ہے وہ ٹویٹ کیا. انہوں نے کیا لکھا ہے میں وہ بھی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. کہتے ہیں جی عمران خان کی صحت سے متعلق سنگین مسئلہ, حکومتی اور اڈیالہ جیل انتظامیہ کی ہٹ دھرمی پر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل باوثوق صحافتی ذرائع. اچھا اب علیمہ, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ ان کی بہن جو ہے وہ کہنے کی ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل اکاؤنٹ یہ کہہ رہے ہیں جی باوثوق صحافتی ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان کی دائیں آنکھ میں سینٹرل ریٹینل وین اوکلوژن CRVO کی تشخیص ہوئی ہے, جس کے باعث ان کی آنکھ کی وین میں خطرناک بلاکج پیدا ہو چکی ہے. ڈاکٹروں کے مطابق یہ ایک نہایت حساس اور سنگین طبی مسئلہ ہے جس کا بروقت اور مناسب علاج نہ ہونے کی صورت میں مستقل بینائی متاثر ہونے کا شدید خدشہ موجود ہے. جیل انتظامیہ ضد پر اڑی ہوئی ہے کہ علاج جیل کے اندر ہی کیا جائے, جبکہ معالج ڈاکٹر واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ یہ علاج جیل میں ممکن نہیں اور اس کے لیے آپریشن تھیٹر اور خصوصی سہولیات درکار ہیں. عمران خان کو آخری مرتبہ اپنے ذاتی معالج تک رسائی اکتوبر 2024 میں دی گئی تھی اور اس کے بعد سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود ان کے ذاتی ڈاکٹر کو آج تک معائنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. یہ ایک بے گناہ قیدی اور بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے. عمران خان صاحب کے باقاعدہ میڈیکل چیک اپ سے متعلق ایک پٹیشن اگست 2025 سے عدالت میں زیر التوا ہے جسے جان بوجھ کر نہیں سنا جا رہا. حکومت کی یہ روش اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت سیاسی انتقام کی آگ میں قیدی کی جان اور
صحت سے کھیلنے پر تلی ہوئی ہے. حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ان کی فیملی اور رفقا کی بنا کسی دیر فوری ملاقات کروائے تاکہ عوام کو تسلی اور عمران خان صاحب کو فوری طور پر شوکت خانم ہسپتال یا ان کی مرضی کے کسی بھی معتبر ہسپتال میں علاج کرانے کی اجازت دے جہاں مکمل سہولیات کے ساتھ ماہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں ان کا علاج ممکن ہو. ہم عدلیہ سے بھی پرزور اپیل کرتے ہیں کہ یہ معاملہ سیاست کا نہیں بلکہ صحت کا ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی کوتاہی ناقابل قبول ہے. اگر خدا نخواستہ عمران خان کی بینائی کو کوئی مستقل نقصان پہنچا تو اس کی تمام تر ذمہ داری براہ راست حکومت اور جیل انتظامیہ پر عائد ہوگی جو عدالتی احکامات کے باوجود علاج میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں. تو یہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے اس کو ٹویٹ کیا. اب دو چار چیزیں, ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کی بہن یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا, ہمیں کسی بارے میں کچھ نہیں پتا, تو یہ کسی اور کو کہاں سے پتا لگ گیا کہ جناب ان کی آنکھ کے ساتھ جو ہے مسئلہ ہے. اب اگر ماضی میں بھی دیکھا جائے تو یہ حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت سے لے کے جو ہے بہت سی افواہیں پھیلائی گئیں. کچھ نے کہا جی کہ ان کو زہر دیا جا رہا ہے, کچھ نے کہا جناب ان کو جان پیوچ کے گندا پانی دیا جا رہا ہے اور ان کی صحت بہت زیادہ خراب ہو گئی, یہاں تک کہ ان کے مطلب خدا نخواستہ مرنے کی خبر بھی جو ہے وہ چلا دی گئی. اور انڈین میڈیا نے اس کو کافی جو ہے وہ پک کیا. عمران خان صاحب کی بہن نے جا کے انڈین چینلز کے اوپر جو ہے انٹرویوز بھی دیے, بعد میں پتہ لگا کہ ساری کی ساری فیک نیوز تھی, وہ بالکل صحت مند ہے, سب خیریت سے ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے جو گفتگو کی جس میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ حکومت نے جو ہے وہ گانوں کے اوپر بھی جو ہے وہ پابندی لگا دی ہے کہ جناب آپ کیا گا سکتے ہیں, جو کیا بول سکتے ہیں, اس کا تعلق بسنت کے ساتھ نہیں ہے. ہم نے یہ ویلاگ میں اپنے شامل کیا تھا. میرے خیال میں علیمہ خان صاحبہ کو غلط انفارمیشن جو ہے وہ دی گئی ہے کسی لونڈے لپاڑے کی جانب سے. وہ بیسکلی ان کا تعلق جو ہے تھیٹر میں چلنے والے گانوں سے ہے اور وہ حکومت پنجاب کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ فحش گانے جو ہیں وہ تھیٹروں کے اوپر, اس کے اوپر ڈانس شانس نہیں ہونے چاہیے اور اس قسم کے ماحول کو جو ہے وہ تبدیل کرنا ہے. اس کا تعلق البتہ جو ہے وہ بسنت کے ساتھ نہیں ہے. لیکن بسنت کے ساتھ جس چیز کا ایک ایشو ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ لاہور کی جو انتظامیہ ہے ان کی جانب سے ایک نوٹیفکیشن جو ہے وہ نکالا گیا ہے اور اس نوٹیفکیشن کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جناب جو پتنگ بازی ہوگی, گڈی وغیرہ پتنگ وغیرہ جو بھی آپ اڑائیں گے, اس کے اوپر کسی شخصیت کی تصویر نہیں ہونی چاہیے اور بالکل سادہ قسم کی جو ہے وہ پتنگیں اور جو گڈیاں وغیرہ ہے وہ اڑنی چاہیے اور یہ جو ہے خلاف قانون ہوگا اگر آپ نے کسی کی تصویر لگا دی. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی ہے کہ بھائی آپ اتنی, چلیں ٹھیک ہے گانوں کے حوالے سے پھر بھی آپ کی بات سنی جا سکتی ہے کہ جی فحش گانے ہیں نہیں چلنے چاہیے, فیملیز نہیں سن سکتی, آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں سن سکتے. تصویروں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ مطلب آپ ٹی وی بیسکلی تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان کو اس بات کا شک ہے کہ جناب عمران خان صاحب کی تصویر جو ہے وہ گڈوں پہ پتنگوں کے اوپر جو ہے وہ لگ جائے گی اور لوگ جو ہے جب اس کو اڑائیں گے تو وہ نہیں ہونا چاہیے. بھائی سوال یہ, میں ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ کی تصویر کی بھی جو ہے وہ پتنگیں بنی ہوئی ہیں, ان کی تصویر کی بھی گڈیاں جو ہیں وہ بن گئی ہیں. تو یہ کیا طریقہ کار ہے یار, لوگوں کو آرام سے بیٹھ کے بھائی آرام سے ان کو گڈی ڈور اڑانے دو. مطلب آپ کا کانسنٹریشن اس بات کے اوپر ہونی چاہیے کہ ڈور جو ہے وہ کیمیکل والی نہ استعمال ہو جس سے لوگوں کے گلے نہ کٹیں, لوگوں کو جانی نقصان نہ ہو. اس چیز کے اوپر کانسنٹریٹ کریں. یہ کن چیزوں کے اوپر آپ لوگ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں کہ جناب تصویر نہیں ہونی چاہیے؟ مطلب یہ لوگوں کو اڑانے دیں, ان کی مرضی ہے بھائی, اس سے کیا فرق. آپ کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ یہ ہے نا کہ 40-50 گڈے جڑے عمران خان کے نادے اڑنا شروع ہو جائیں, اور یار گڈا جب اڑتا ہے تو کٹتا بھی ہے. یہ بھی تو دیکھیں نا, جب کوئی گڈی اڑتی ہے میرے خیال میں تو اگر 100 گڈا اڑتا ہے تو 99% تو کٹتا ہے, اس میں سے 1% ہی ہوتا ہے جڑا واپس آ جائے. تو اڑنے دیں, ڈزنٹ میٹر, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لوگوں کو اپنی اپنی مرضی سے انجوائے کرنے دیں. اب مجھے یہی سمجھ آتی ہے کہ کیا لاہور کی جو انتظامیہ ہے, جو ڈی سی صاحب ہیں, انہوں نے لاہور کے آسمانوں کو بھی جو ہے وہ پاکستانی میڈیا سمجھ لیا کہ جہاں پہ عمران خان صاحب کی تصویر کو یا ویڈیوز کو جو ہے وہ آپ نہیں چلا سکتے, لیٹ دیم ڈو اٹ یار. اتنی بھی پابندیاں مت لگائیں, کیا ہو گیا آپ لوگوں کو, کس بات کا ڈر ہے آپ لوگوں کو. اور جہاں پہ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ واقعی مریم نواز صاحب اتنی مشہور ہو گئی ہیں, انہوں نے اتنا کام کر لیا, تو پھر ڈر کا تھا بھائی, اڑانے دے, جو جس کا دل کرتا ہے, جس مرضی سیاسی رہنما کا ہو سکتا ہے. ان میں سے کئی ایسے ہوں وہ شاہ رخ خان کی تصویر اڑانا چاہتے ہوں, یا وہ پاکستانی ایکٹرز ایکٹریس سبا قمر کی گڈی اڑن رہی ہے, وہ اڑانے دیں ان کو. اسے کہ نعمان اجاز کی پتنگ اڑائی, اڑانے دیں یار ان کو. وسیم اکرم کے نام کی گڈی اڑانے دیں یار, جس کا جو دل کرتا ہے اس کو کرنے دیں. تو یہ جناب معاملہ ہے. دوسری بات یہ کہ ایک اور جو خبر اس سلسلے میں, یہ جو عمران خان صاحب کی آنکھ سے متعلق جو بات ہو رہی تھی, شبیر ڈار صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں, وہ اکثر اڈیالہ جیل پہ جا کے رپورٹنگ کرتے رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب کی جو آنکھ کا مسئلہ ہے یہ نیا نہیں ہے, اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ مینشن ہو چکا ہے. ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ CRVO, یہ جو ایک بیماری ہے جو عمران خان صاحب کو ہے, وہ عام طور پہ ایک سرٹن ایج کے اوپر جو ہے وہ جا کے آتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا ویژن جو ہے وہ تھوڑا سا بلر ہو جاتا ہے. اور اس کے صرف ٹریٹمنٹ جو ہے یا تو انجیکشنز کے ذریعے ہو سکتا ہے یا لیزر تھراپی کے ذریعے جو ہے ہو سکتا ہے. ان کے مطابق ان کو ہاسپٹل کے اندر ہاسپٹلائزیشن جو ہے انہیں ضرورت نہیں ہے, اور جیل سورسز ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ٹریٹمنٹ جو ہے عمران خان صاحب کا چل رہا ہے. اور جبکہ ترجمان پیمز نے جو ہے وہ, چونکہ یہ خبر بھی اڑنا شروع ہو گئی تھی کہ جناب ان کا جو ہے علاج پیمز ہسپتال میں کروایا گیا ہے, بڑا خفیہ طریقے سے ان کو لے جایا گیا ہے, تو پیمز ہسپتال جو ہے وہ اس بات کی نفی کر رہا ہے اور انہوں نے ڈینائی کیا ہے کہ جی عمران خان صاحب کا ان کو ہاسپٹل آ کے جو ہے کسی قسم کا کوئی چیک اپ نہیں ہوا ہے.
اس کے علاوہ تحریک انصاف نے جناب اپنی احتجاجی سرگرمیاں جہاں پہ وہ لوگ 8 تاریخ کو جو ہے وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں، وہیں پہ بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت جو ہے وہ احتجاج کی تیاریاں کر رہی ہے۔ 7 فروری کو واشنگٹن ڈی سی میں کیپٹل ہل کے سامنے تحریک انصاف کی طرف سے احتجاج کیا جائے گا، اور 8 فروری کو برسلز میں عمران خان کی رہائی کے لیے انٹرنیشنل کانفرنس جو ہے وہ منعقد کی جا رہی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف انٹرنیشنلی بھی جو ہے وہ یہ سارے احتجاج کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے آج سے چند دن پہلے ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ جناب نمبر پلیٹس جو ہیں وہ آکشن کرنے جا رہے ہیں، اسپیشل نمبر پلیٹس، تو اس کی نیلامی کا جو ہے انعقاد کیا گیا۔ کروڑوں روپے کے اندر جو ہے وہ نمبر پلیٹس نیلام ہوئی ہیں۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے چوائس نمبر پلیٹس کی الاٹمنٹ کے لیے جاری نیلامی میں اب تک وزیر ون نام کی جو نمبر پلیٹ ہے اس کی سب سے زیادہ بولی جو ہے وہ لگی ہے، اور وہ 1,50,00,000 روپے 1.5 کروڑ روپے کے اندر جو ہے وزیر ون نمبر پلیٹ 1,50,00,000 میں سیل ہوئی ہے۔ آفریدی ون جو ہے اسے دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ بولی کے اوپر خریدا گیا، اور یہ نمبر پلیٹ جو ہے 1,40,50,000 روپے میں پشاور زلمی کے مالک جو ہے جاوید افریدی صاحب، انہوں نے آفریدی ون کی جو نمبر پلیٹ ہے وہ انہوں نے خریدی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کے نام سے مشابہت والی خان ون، یہ جو نمبر پلیٹ ہے جناب اسے 1,11,00,000 روپے میں وزیرستان سے پی ٹی آئی کے ایم پی اے نیک محمد خان نے خریدا ہے۔ اس سے پہلے 804 نمبر کی جو نمبر پلیٹ تھی وہ آکشن سے نکال لی گئی تھی۔ زرداری، شریف اور قومی کرکٹرز کے نام کی نمبر پلیٹ جو ہیں وہ اگلی بولی کے اندر آئیں گی۔ تو عمران خان صاحب کے نام کی، یا خان صاحب کے، خان تو خیر مطلب ہمارے کے پی کے اندر بہت سے بھائی ہیں جن کے نام خان ہوتے ہیں، تو اگر تو خان کے حوالے سے آپ نے کرنا ہے تو جناب وہ 1,11,00,000 کے اندر، اور سب سے مہنگی بولی جو ہے وزیر ون کے نام سے 1.5 کروڑ روپے کے اندر وہاں پہ بکی ہے۔ اس کے علاوہ وادی تیرا کا جو معاملہ ہے اس سلسلے میں آج 3 وزراء کی جانب سے جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی گئی۔ خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع وہ اسے لیڈ کر رہے تھے۔ انہوں نے وادی تیرا کے حوالے سے کہا جی برف باری کے سبب ہر سال جو ہے وادی تیرا میں نقل مکانی ہوتی ہے، اس بار بھی نقل مکانی سے قبل کے پی حکومت اور تیرا کے مائدین کے درمیان کامیاب جرگہ ہوا تھا، جس کے بعد نوٹیفکیشن جاری کیا گیا۔ انہوں نے اطالعہ تارڑ صاحب بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا جی پاک افغان سرحد سے ملکہ علاقوں میں برف باری کی وجہ سے ہر سال نقل مکانی ہوتی ہے، اس طرح تیرا میں بھی نقل مکانی ہوتی ہے۔ علاقے کے 65% تک آبادی نقل مکانی کرتی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا 11 دسمبر کو ایک جرگہ ہوا تھا جس میں جرگے نے صوبائی حکومت سے کامیاب مذاکرات کیے تھے۔ صوبائی حکومت اور جرگے کی مشاورت کے بعد یہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا۔ صوبائی حکومت نے نقل مکانی کرنے والوں کے لیے 4 ارب روپے کے فنڈ رکھے ہیں۔ 4 ارب روپے کا حساب کے پی حکومت دے گی۔ بتائے 4 ارب روپے کہاں خرچ ہوئے؟ مگر یہاں تو نقل مکانی کو بحران قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جرگے میں یہ بھی طے پایا تھا کہ علاقے میں اسکول اور تھانے بھی قائم کیے جائیں گے، جبکہ جرگے کے ارکان ٹی ٹی پی کے پاس بھی گئے تھے۔ خواجہ آصف صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس علاقے میں جہاں سے یہ لوگ جو ہے نقل مکانی کر رہے ہیں وہاں پہ کوئی پولیس کا انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے، تھانے شانے جو ہیں بالکل غیر فعال وہاں پہ ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے جناب 9 مئی اور دیگر 5 کیسز میں آئندہ سماعت پر عمران خان کو عدالت میں یا بذریعہ ویڈیو لنک جو ہے وہ پیش کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج نے عمران خان کے خلاف 9 مئی اور دیگر 5 کیسز کی سماعت کی، اور عمران خان اور بشرا بی بی کی عبوری ضمانت کی درخواست پر 6 فروری تک جو ہے وہ انہوں نے توسیع کر دی ہے۔ اس کے علاوہ لندن کی ایک عدالت میں 2 پاکستانی شہریوں عادل راجہ اور مرزا شہزاد اکبر جو یوٹیوب کے اوپر بھی موجود ہیں، ان کے برطانیہ میں گھروں پر تشدد کے حملوں کے منصوبہ بندی کے الزام میں ایک مبینہ ہٹ مین کو جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ برمنگھم سے تعلق رکھنے والے لوئس ریگن پر الزام ہے کہ انہوں نے گزشتہ سال کرسمس کے موقع کے اوپر جو ہے شہزاد اکبر اور عادل راجہ کے خلاف جو ہے حملوں کی منصوبہ بندی کی تھی۔ ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ کی عدالت میں اس معاملے کی سماعت کے دوران بتایا گیا کہ 25 سالہ ریگن دونوں افراد کے گھر ان پہ حملے کی منصوبہ بندی کے سربراہ تھے۔ عدالت میں کہا گیا کہ مبینہ طور پر ریگن نے ایک مزدور کا یونیفارم جو ہے وہ پہنا ہوا تھا۔ مقدمے کے پروسیکیوٹر نے کہا کہ جی ایک گروپ 8 بجے عادل راجہ کے گھر پہنچا لیکن وہ موجود نہیں تھے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ شہزاد اکبر کے گھر کے باہر پہنچنے کے بعد ریگن نے مبینہ طور پر خود دروازہ کھٹکھٹایا۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ جی ریگن ہی وہ حملہ آور تھے جنہوں نے خود کو ایک یونیفارم، جیکٹ، ہیلمٹ اور ماسک سمیت دستانے پہن کر چھپا رکھا تھا۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور جب شہزاد اکبر نے اپنی شناخت کروائی تو ان پر اس نے حملہ کر دیا۔ ان کے چہرے پر گھوسے مارے گئے جس کی وجہ سے ان کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی اور انہیں زخم آئے ہیں۔ اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو حملہ آور تھے ان کو واٹس ایپ کے گروپ کے اندر جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے انسٹرکشنز دی جا رہی تھی اور ایک بڑے خفیہ کسی شخص کی جانب سے جو ہے ان لوگوں کو ہائر کیا گیا تھا یہ اٹیکس کرنے کے لیے۔ اب وہ شخص کون ہے اس تک یہ پہنچنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو ایکچولی آپ اسے کہہ رہے ہیں سپاری جو ہے وہ کس نے دی تھی، اس کو جو ہے ابھی ٹریس کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب جو ہمارے سینیٹرز ہیں اور ممبر ہیں قومی اسمبلی کے ایم این ایز، ان کے ساتھ جناب آن لائن فراڈ ہو گیا ہے۔ عام لوگوں کے ساتھ وہ ہوتا ہی ہے، ان لوگوں کے ساتھ بھی فراڈ ہو گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ جی این سی سی آئی نے 9 سینیٹرز اور 3 اراکین قومی اسمبلی کے سے لاکھوں روپے بٹورنے اور ہراسانی کی تحقیقات شروع کی ہیں۔ فراڈیوں نے صاحبزادہ حامد رضا سے 4,90,000 روپے دھوکے سے ہتھیا لیے۔
سینیٹر فلک ناز سے شوکت خانم اسپتال کے نام پر 4,85,000 روپے اڑا لیے. سینیٹر بلال مندوخیل سے ایک گورنر کے نام پر پیسے ہتھیار لیے گئے. ایم این اے راجہ کامرا ناز بلوچ کو آن لائن ہراسانی اور بدنامی کا سامنا کرنا پڑا. ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سیدال خان کی جعلی پروفائل بنائی گئی. سینیٹر پروشا سے آن لائن سرمایہ کاری کے نام پر دھوکہ کیا گیا. این سی سی آئی نے تمام کیسوں میں 2 افراد کو فی الحال گرفتار کر لیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ جناب بھارت اور یورپی یونین نے طویل عرصے سے زیر التوا ایک بڑے اور تاریخی تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دے دی ہے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اسے مدر آف آل ڈیلز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ معاہدہ بھارت اور یورپ کے کروڑوں عوام کے لیے بڑے معاشی مواقع وہ پیدا کرے گا. نریندر مودی کے تقریباً 2 دہائیوں سے جاری وقفے کی بات چیت کے بعد یہ ٹریڈ ایگریمنٹ وہ فائنل ہوا ہے اور اس میں بھارت اپنی وسیع مگر محفوظ مارکیٹ کو 27 ممالک پر مشتمل یورپی یونین کے لیے فری ٹریڈ کے لیے وہ کھولے گا. ابھی یہ مطلب آپ سمجھ لیجیے کہ انیشل کام ہے. ایکچوئل امپلیمنٹیشن اس میں 6 مہینے سے 1 سال ابھی لگیں گے اس ٹریڈ ایگریمنٹ کو ایکٹیویٹ ہونے میں. اس کے علاوہ امریکہ نے یورپی یونین کے اوپر جناب الزام عائد کیا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدہ کر کے بالواسطہ طور پر روس یوکرین جنگ کو فنڈ کر رہا ہے. امریکی وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ یورپ براہ راست روس سے توانائی کی خریداری کم کر چکا ہے, لیکن بھارت میں ریفائن ہونے والی روسی تیل کی مصنوعات خرید کر اب بھی ماسکو کو وہ فائدہ پہنچا رہا ہے. اس کے علاوہ بنگلہ دیش نے جناب جو بھارت کے لیے بری خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش نے چٹاگانگ میں انڈین اکنامک زون منصوبے کو منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. بھارت اور بنگلہ دیش کے جو تعلقات خراب ہو رہے ہیں اس کے اندر ایک اور ڈیولپمنٹ ہے. اب انڈین اکنامک زون کی جگہ یہاں دفاعی صنعتی پارک بنانے کا وہ فیصلہ کیا گیا ہے. بی بی سی کے مطابق بنگلہ دیش اکنامک زونز اتھارٹی کے ایگزیکٹو چیئرمین نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ یہ فیصلہ ڈھاکہ میں چیف ایڈوائزر محمد یونس کے دفتر میں بنگلہ دیش اکنامک زونز اتھارٹی کے گورننگ بورڈ کے اجلاس کے اندر وہ کیا گیا ہے. انہوں نے وضاحت کی کہ چٹاگانگ میں بھارت کے مجوزہ انڈین اکنامک زون کے لیے زمین کا ایک بڑا رقبہ مختص کیا گیا تھا. چونکہ اس منصوبے کو منسوخ کر دیا گیا اس لیے زمین کو نئے دفاعی صنعتی پارک کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ خبر آئی ہے بنگلہ دیش آپ جانتے ہیں کہ T20 ورلڈ کپ سے باہر ہو چکا ہے اور ان کی جگہ اسکاٹ لینڈ کی ٹیم وہ کھیل رہی ہے. تو آئی سی سی نے جناب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ بنگلہ دیشی صحافیوں کے ایکریڈیٹیشن ان کو دینے سے انکار کر دیا. ایکریڈیٹیشن بیسکلی ایک کارڈ ہوتا ہے جو ایونٹ کی اتھارٹی آرگنائزرز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کارڈ کی بدولت وہ بطور جرنلسٹ آپ جا کے اس ایونٹ کو کور کر سکتے ہیں. تو جو بنگلہ دیشی جتنے بھی جرنلسٹ تھے اور جن کی تعداد تقریباً 150 کے آس پاس بتائی جاتی ہے ان کو وہ ان کی ایکریڈیٹیشن کینسل کر دی گئی کہ جناب چونکہ آپ کا ملک ہی نہیں آ رہا ہے یہاں پہ تو تسویقی لڑنا تھے آ کے. تو اس کے اوپر وہ بنگلہ دیش کے جو صحافی ہیں ان کو کنفرمیشن کی ای میلز بھی آ چکی تھیں لیکن اس کے بعد اس ایکریڈیٹیشن کو وہ کینسل کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ خبر تو ہم نے آپ کو پہلے بھی دی تھی کہ جناب پاکستان کرکٹ بورڈ وہ T20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم سری لنکا بھجوانے سے متعلق حتمی فیصلہ وہ جمعے یا پیر کو تک اس نے ملتوی کر دیا ہے. پاکستانی حکام ٹورنامنٹ کے مکمل بائیکاٹ سمیت صرف انڈیا کے خلاف میچ کا بائیکاٹ کرنے کی تجویز کے اوپر فی الحال غور کر رہے ہیں. بھارتی کرکٹ بورڈ کے ایک اہلکار نے ہندوستان ٹائمز کو بتایا کہ اگر پاکستان کھیلنے سے انکار کرتا ہے تو پی سی بی کو آئی سی سی کی جانب سے ملنے والا سالانہ فنڈ وہ بھی روکا جا سکتا ہے. سن 2023 میں ریونیو کی تقسیم کے فیصلے کے وقت انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی کل آمدنی $60 کروڑ تھی اور ڈربن میں ہونے والے اجلاس میں سن 2024 سے 2027 تک اس آمدنی کا 38.5% وہ انڈین کرکٹ بورڈ کو دیا جاتا ہے اور انگلینڈ کرکٹ بورڈ کو ریونیو کا 7% جبکہ آسٹریلیا کو 6%. پاکستان چوتھے نمبر پر ہے جس سے اس عرصے کے دوران آئی سی سی کی جانب سے سالانہ $3 کروڑ 45 لاکھ وہ ملیں گے. تو انڈین مطلب وہاں پہ بھارتی کرکٹ بورڈ کا جو اہلکار ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پاکستان کو مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے لیے جو ایک خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ جناب آئی سی سی انڈر-19 کرکٹ ورلڈ کپ کے سپر 6 مرحلے میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو 8 وکٹ سے شکست دے دی. ہرارے میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا. پاکستانی شاہینوں نے کیویز کو وہ جم کے کھیلنے نہیں دیا گیا. پوری ٹیم 110 رنز کے اوپر پیویلین واپس لوٹ گئی. پاکستان کی جانب سے عبد السبحان نے 4, علی رضا نے 3 وکٹیں حاصل کی اور بعد میں پاکستان نے یہ جو چیز تھا یہ بڑی آسانی سے مکمل کر لیا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.